بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین ہم پر جراثیمی حملے کی تیاری کر رہا ہے، روس۔ بغاوت کے ماسٹر مائنڈز کو پکڑنے کا وقت آ گیا، آرمی چیف۔ ایران، روس اور چائنا کے اتحاد سے مغربی نظام میں خوف۔ بنگلہ دیش میں زندگی اجیرن۔ ارشد شریف کی والدہ نے عمران خان کو بھی شامل تفتیش کروا دیا۔ اسرائیل مسلسل شکست کھا رہا ہے، اسرائیلی میڈیا۔ اینٹونی بلنکن کے بعد محمد بن سلمان کی صدر پیوٹن سے گفتگو۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین روس پر جراثیمی حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یوکرین کی فوج کا جاسوسی شعبہ ڈرٹی بم کے ذریعے روس پر تخریب کرانہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ روس کے فیڈرل سیکیورٹی ادارے کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں گرفتار شدہ 2 یوکرینی پائلٹ یہ بتا رہے ہیں کہ یوکرین تخریب کرانہ حملوں کی غرض سے روس میں ایٹمی مواد منتقل کر رہا ہے۔ روس کی طرف سے بیان آیا ہے کہ مئی 2023 میں یوکرین کی وزارت دفاع کے جاسوسی کے شعبے کی جانب سے روس کے بمبار طیاروں کو دھماکے سے اڑانے کی سازش رچائی گئی تھی، جس کا پردہ فاش ہو گیا۔ ان بمبار طیاروں کو روس کے صوبہ ایوانوف میں واقع سورنی ہوائی اڈے میں نشانہ بنایا جانا تھا۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی انکشاف ہوا تھا کہ یوکرین روس پر جراثیمی حملے کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ امریکہ میں سن 2024 کے انتخابات کے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار رابرٹ کینیڈی نے بتایا ہے کہ امریکہ نے یوکرین سمیت دنیا کے متعدد ممالک میں جراثیمی لیب قائم کیے ہوئے ہیں، جہاں بڑے پیمانے پر بائیو ویپن تیار کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ روسی فوج کے اعلیٰ عہدیدار کرلوف نے بھی کہا تھا کہ امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کے حکام ہی یوکرین میں جراثیمی اور کیمیاوی ہتھیاروں اور ڈرٹی بم کی پیداوار کے اصل ذمہ دار ہیں۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ ڈرٹی بم ایک ایسا بم ہے جس میں خطرناک جوہری مادوں کو پھیلانے کے لیے ایک غیر ایٹمی وار ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان آرمی چیف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پر مبنی اور سیاسی بنیادوں پر بغاوت برپا کرنے والے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے گرد اب سختی سے قانون کا شکنجہ کسا جائے گا۔ یہ اتفاق جی ایچ کیو راولپنڈی میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کیا گیا ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس فوج کے بڑے فورم میں سے ایک ہے اور اس کے سالانہ اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ کانفرنس کی صدارت آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کی۔ اس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف افسروں اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈروں نے شرکت کی، جنہوں نے افسروں اور جوانوں اور سول سوسائٹی سمیت تمام شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ مسلح افواج شہداء اور ان کے اہل خانہ کا ہمیشہ احترام کرتی رہے گی اور ان کی عزت کرتی رہے گی۔ فورم سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہمارے تمام منصوبوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن قوتیں اور ان کے اعلی کار جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے سماجی تقسیم پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن قوم کی مکمل حمایت سے انشاءاللہ ایسے تمام عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر حراست میں تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو دبانے کے بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور معمولی جھوٹی گھٹیا سیاسی مفادات کے حصول کے لیے مسلح افواج کو بدنام کرنا ہے۔ شہداء کی یادگاروں، جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں انسانی حقوق کی فرضی اور مکروہ خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی کوششیں بالکل بیکار ہیں اور اس میں ملوث تمام افراد کے بدصورت چہروں کو
چھپانے کے لیے دھواں پیدا کرنے کی کوشش بالکل بے سود ہے، اور یہ ناقابل تردید شواہد کو مٹا نہیں سکتی۔ مجرموں اور جرم پر اکسانے والوں کے خلاف قانونی مقدمات کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے گرد بھی قانون کا شکنجہ کسا جائے، جنہوں نے ملک میں افراتفری پھیلانے کے اپنے مذموم عزائم کو حاصل کرنے کے لیے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پر مبنی اور سیاسی بنیادوں پر بغاوت کی، کسی بھی طبقے کی جانب سے رکاوٹیں پیدا کرنے اور دشمن قوتوں کے ناپاک عزائم کی حتمی شکست کو روکنے کی کوششوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ امریکہ اور مغربی نظام کے خلاف ایران، روس اور چائنا کے تعاون سے خوفزدہ ہیں۔ امریکہ اور مغرب نے امریکہ کی قیادت میں عالمی نظام کے خلاف ایران، روس اور چائنا کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چائنا، ایران اور روس باہمی تعاون میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ تینوں طاقتیں امریکہ کو کمزور کرنے اور بین الاقوامی نظام کو نئی شکل دینا چاہتی ہیں۔ روس، چائنا اور ایران کے درمیان باہمی تعاون سے ان خطرات میں اضافہ ہوتا ہے جو وہ امریکہ کے لیے لاحق ہیں، اور مل کر کام کر کے جو چیلنج پیدا کریں گے ان چیلنجوں سے زیادہ ہیں جو ان تینوں ممالک اکیلے کام کر کے پیدا کریں گے۔ گزشتہ سال یوکرین پر روس کے حملے نے تینوں ممالک کے درمیان تعاون میں اضافے کے لیے ایک عمل انگیز طور پر کام کیا۔ ان تعاون نے اس اتحاد کے ارکان کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف مزید کھل کر تعاون کرنے کا موقع دیا ہے، اور یہ کہ تینوں طاقتیں اب مختلف اقتصادی، فوجی اور سفارتی شعبوں میں مل کر کام کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کو ان دنوں دہائیوں کے سب سے بدترین گرمی کا سامنا ہے، جس کے دوران بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ بنگلہ دیش میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ آگ برساتے سورج سے بچنے کی کوشش کرنے والے شہریوں کو کوئی سائبان میسر نہیں ہے، جبکہ لوڈ شیڈنگ نے دوہرے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بنگلہ دیش کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ہم نے 1971 کے بعد سے اتنی طویل گرمی کی لہر کبھی نہیں دیکھی۔ گرمی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لگتا ہے کہ یہ پورا مہینہ ایسے ہی نکل جائے گا۔ مضبوط معیشت ہونے کے باوجود دوستو، بنگلہ دیش کو ادائیگیوں کے لیے ڈالرز کی کمی کا سامنا ہے، جس کے لیے IMF نے قرضے کی منظوری بھی دی ہے۔ تاہم پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت پہلے ہی زر مبادلہ بچانے کے لیے ڈیزل سے چلنے والے کئی پاور اسٹیشنز کو بند کر چکی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 سے 18 گھنٹے اور کہیں کہیں 20 گھنٹے ہو چکا ہے۔ بلوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بجلی کی بچت کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے تحت اسکولوں میں ہفتے میں 3 چھٹیاں اور پھر قبل از وقت تعطیلات کر دی گئیں، جبکہ دفتری اوقات میں بھی رد و بدل کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں دوستو، کرنسی ٹکے کی قدر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 25% کمی ہو چکی ہے۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی والدہ نے عمران خان کو ارشد شریف کو مارنے کے از خود نوٹس کیس میں شامل تفتیش کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کے ذریعے دائر کی گئی متفرق درخواست میں ارشد شریف کی والدہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان، فیصل واڈا، سلمان اقبال، مراد سعید اور عمران ریاض کو شامل تفتیش کیا جائے۔ درخواست کی گئی ہے کہ ارشد شریف کو مارنے سے متعلق ان تمام افراد کو شامل تفتیش کیا جائے۔ ارشد شریف کی والدہ نے درخواست میں مزید کہا کہ مقدمے کی حساسیت اور اہمیت کے پیش نظر سپریم کورٹ کے اقدام کو سراہتی ہوں۔ ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ تحقیقات پاکستان میں ہونے والی سازش سے شروع کی جائیں۔ دوستو، کئی افراد نے ارشد شریف کو مارنے کی سازش کے بارے میں جاننے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ JIT سربراہ کو 5 افراد کو تحقیقات میں شامل کرنے کا حکم دیا جائے، ساتھ ہی عدالت JIT کی رپورٹس فراہم کرنے کا بھی حکم دے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹز نے مصر کی سرحد کے قریب فائرنگ میں 3 صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کو صہیونی فوج کی تازہ ترین شکست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شکست اور ناکامیوں کا یہ سلسلہ گزشتہ 2 سالوں سے مسلسل جاری ہے۔
اخبار نے مصر کی سرحد کے قریب مزاحمتی کارروائی میں 3 صہیونی فوجیوں اور ایک فوجی افسر کی ہلاکت کو صہیونی فوج کی شکست قرار دیا۔ اخبار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صہیونی فوج کی شکست ناکامیوں کا یہ سلسلہ گزشتہ 2 برس سے مسلسل جاری ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل آرمی کی جنوب کی کمانڈ اور علاقائی بٹالین نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اخبار سے بات چیت کرنے والے فوجی افسران نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ ناگوار حادثہ اسرائیلی آرمی کی پریشانی کا باعث بنا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی کارکردگی میں اہم مسائل پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مصر کی سرحد کے قریب اسرائیلی فوجیوں کی موت کے بعد کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد وارننگ جاری کی گئی۔ دراصل یہ معلوم نہیں ہے کہ کیوں گشتی ٹیموں سے مسلسل رابطہ برقرار نہیں رکھا جاتا۔ سیکیورٹی رکاوٹیں کمزور ہیں اور ان سے بہترین حفاظت کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ مصری فوجی ایک ایسی جگہ سے اندر داخل ہوا جہاں مناسب سیکیورٹی نہیں تھی۔ سرحدوں پر کیمروں کی تعداد بہت کم ہے۔ حادثہ پیش آنے کی صورت میں فوری رد عمل بہت کمزور تھا، کیونکہ جب اسرائیلی فوجیوں پر حملہ ہوا تو اس کے بعد بھی مصری فوجی ایک اور اسرائیلی فوجی کو مارنے میں کامیاب رہا۔ امریکہ کی جانب سے دوسرے ممالک پر روس سے تعلقات منقطع کرنے کے لیے بین الاقوامی دباؤ ہے۔ اس کے باوجود سعودی عرب نے روس کے صدر پیوٹن اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کی خبر دی ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا نے خبر دی کہ گزشتہ روز روس کے صدر نے محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی مشاورت کے دوران فریقین نے روس اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد بن سلمان اور پیوٹن کے درمیان یہ بات چیت ایسے موقع پر دوستوں انجام پائی ہے جب امریکہ کی جانب سے دوسرے ممالک پر روس سے تعلقات ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی دباؤ موجود ہے۔ روس پر یہ دباؤ یوکرین جنگ کے بہانے بڑھایا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے روس اور یوکرین دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رکھے ہیں۔ گزشتہ ماہ جدہ میں عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں سعودی عرب نے یوکرین کے صدر کی میزبانی کی تھی، جبکہ اس اجلاس کے کچھ ہی روز بعد روسی وزیر داخلہ نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا تھا۔ بھارتی ریاست بہار میں بیوی کے تشدد اور گالیوں سے پریشان ہو کر اپنی موت کا ڈرامہ رچانے والے شوہر پردیپ کمار کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 37 سالہ پردیپ کمار لاپتہ ہو گیا تھا، جبکہ اس کے بستر اور کمرے کے فرش پر خون کے دھبے کے نشانات تھے، جس پر اہلیہ 33 سالہ کماری نے پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ پولیس کو تحقیقات کے دوران گھر سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر نکلی داغوں والی خالی بوتل ملی اور بوتل کی مدد سے پولیس نے اس کو بازیاب کروا لیا۔ شوہر پردیپ کمار نے پولیس کو بتایا کہ یہ سارا ڈرامہ اپنی بیوی سے نجات حاصل کرنے کے لیے رچایا گیا، کیونکہ وہ مجھے نہ صرف مارتی تھی بلکہ بات بات پر گالیاں دیتی اور برا بھلا بھی کہتی تھی۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی اہلیہ کو ہم نے سمجھایا ہے کہ مار پیٹ سے ذرا گریز کرے۔ دوستو، ہوگی کوئی مریم نواز جیسی، مائن نہ کیجیے گا، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں۔ بھارت کی وزیر سیاحت اوشا ٹھاکر نے اپنے ساتھ سیلفی لینے والوں کے لیے 100 روپے فیس رکھ دی ہے۔ بھارت میں حکمران جماعت بی جے پی کی مدھیہ پردیش کی وزیر سیاحت نے اس فیس رکھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ دوروں کے دوران عوام ان کے ساتھ سیلفی لینا چاہتی ہے، جس سے بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے اور وقت ضائع ہونے سے انہیں شدید چڑ ہے۔ اوشا ٹھاکر نے بھارتی شہر اندور میں اپنے چاہنے والوں سے کہا ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے ہیں تو 100 روپے فیس ادا کرنا ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ اوشا ٹھاکر نے کہا ہے کہ اب کوئی بھی کہیں بھی ان کے ساتھ سیلفی لینے کی خواہش کرے گا تو انہیں اب سے 100 روپے فیس دینی ہوگی۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔